بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے سننے والوں کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، یقیناً کہانی پسند آئے گی۔ تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج وہ اس کے سامنے تھی پورے 10 سال 3 ماہ اور 5 گھنٹے کے بعد۔ اس دن کا سجل حسن نے بڑی شدت سے انتظار کیا تھا۔ وقت بہت ظالم شے ہے، یہ انسان کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جس مقام پر اس نے کبھی کسی اور کو کھڑا کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو مکافات عمل ہے، انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی کچھ سزا اس دنیا ہی میں بھگت کر جائے گا، اور دوسروں کا برا چاہنے والا بھلا خود کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اس کے بے رونق چہرے کی اداسی گزشتہ 10 سالوں کی تھکن کی عکاسی کر رہی تھی۔ گویا وہ اس سے سب کچھ چھین کر بھی تہی دامن تھی۔ وہ نرمین احمد جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، سب کچھ پا کر بھی وہ آج خالی ہاتھ تھی۔ مجھے معاف کر دو سجل، میں تمہاری قصوروار ہوں۔ آنسوؤں کے 2 قطرے چپکے سے سجل کے رخسار بھگو گئے تھے۔ محبت کیا ہے؟ حال میں ایک پرشوق آواز گونجی۔ سجل نے ڈائس پر کھڑے ہوئے اس آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں۔ پولیٹیکل سائنس فائنل سیمسٹر کا طالب علم حارب اس سے مخاطب تھا۔ اس نے پل بھر کو آنکھیں موندی جیسے محبت کو محسوس کرنا چاہ رہی ہو، اور دوسرے ہی پل اپنی ازلی خود اعتمادی سے گویا ہوئی۔ عمدہ سوال۔ محبت گیلی مٹی کی اس خوشبو کی مانند ہے جو انسان کی سانسوں کو مہکا دیتی ہے۔ اس طرح کے بعض اوقات ہمیں اس کا اور ادراک ہی نہیں ہو پاتا۔ اس کا ایک ایک لفظ گویا دل سے نکل رہا تھا۔ اس کی پرفریب آواز نے پورے ہال میں سکتہ ستاری کر دیا تھا۔ محبت اس احساس کا نام ہے جو ہمیں اپنے پسندیدہ گلاب کا پھول توڑتے وقت ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت احساس، اسے بے حد پسند کرنے اور پانے کی چاہت رکھتے ہوئے بھی ہم توڑتے نہیں اسے تاکہ مرجھا نہ جائے۔ محبت پرندے کی اس اڑان کا نام ہے جو آسمان کی بلندیوں پر اٹھتا ہے تو ہمارے دل میں اسے پانے کی خواہش ابھرتی ہے، لیکن ہم اس کے پر کاٹ کر اسے اپنے پاس قید نہیں کرتے، بلکہ ہواؤں میں اسے رقص کرتا دیکھ کر، اسے خوش اور آزاد دیکھ کر اسے چھونے یا پکڑنے کی خواہش دل میں دبا لیتے ہیں۔ محبت اپنی ذات میں مکمل ہوتی ہے، سمندروں سی وسعت رکھتی ہے اور اپنی وسعت سے دوسروں کو بھی مکمل کر دیتی ہے۔ محبت تو اس ایمان کے مانند ہے جو بن دیکھے اپنے اللہ پر رکھتے ہیں۔ اور پورا ہال زوردار تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس ہال میں 2 انسان اور بھی موجود تھے۔ ایک وہ جس کے دل میں محبت کی اس ملکہ کے لیے دیے جل اٹھے تھے، اور کوئی ایسا بھی تھا جس کے دل میں اس کے لیے حسد کے سائے اور گہرے ہو گئے تھے۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اگلے ہی روز حارب نے سجل کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر دیا، جسے سجل نے کمال بے نیازی سے ٹھکرا دیا تھا۔ بے حد اصرار کے ساتھ وہ اپنا فون نمبر کاغذ کی چٹ پر لکھ کر اس کی گود میں رکھ گیا تھا، اور کہا تھا کہ وہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچے، کیونکہ زندگی کے 22 سالوں میں کبھی بھی کسی لڑکی نے اسے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا ان چند دنوں میں سجل حسن نے کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت مخلص اور اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی شوق و چنچل سی، باد صبا جیسی روشن پیشانی، ذہانت سے بھرپور آنکھیں، ستوا ناک، متناسب ہونٹوں کے نیچے تھوڑی سی ذرا اوپر بھورے تل، کسی طلسم کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہوا، دودھ سے دھلی رنگت، نین نقش ایسے گویا اللہ نے بہت فرصت سے بنایا ہو۔ شہر کی سب سے مشہور یونیورسٹی جس کے اخراجات آسمان کو چھوتے تھے، وہ اسکالرشپ کی بنیاد پر آئی تھی، اور یہیں ہاسٹل میں رہائش پذیر بھی تھی۔ اکنامکس اس کا جنون تھا، اور وہ فرسٹ سیمسٹر میں تھی۔ پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والی وہ لڑکی اپنی منزل کو جلد حاصل کرنا چاہتی تھی، اور منزل تھی بھی بہت قریب۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ اندرونی خوبصورتی سے بھی مالا مال تھی۔ ہر کوئی اس کی اچھائی اور ذہانت کا قائل تھا۔ اس کا اعتماد اس کی صلاحیتوں اور ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس پر بلا شبہ رشک کیا جا سکتا تھا۔ کیا کسی کی زندگی اتنی بھی مکمل ہو سکتی ہے؟ اس کی زندگی پر حسد کرنے والے بھی بے شمار تھے۔ انہی میں ایک وہ بھی تھی، اس کی بہترین سہیلی نرمین احمد۔ اور یوں یونیورسٹی کے سب سے حسین اور قابل طالب علم حارب کے دل میں بھی سجل نے بسیرا کر لیا تھا۔ چونکہ سجل کو اس کی شادی کی پیشکش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو اس نے کاغذ کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا اور گراؤنڈ میں پڑے گملے میں پھینک کر آگے بڑھ گئی۔ وہی کاغذ کے ٹکڑے کسی اور نے اٹھا لیے اور انہیں جوڑ کر نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا تھا۔ شیطان اپنی چال چلنے والا تھا۔ سجل سے اس کی ملاقات یونیورسٹی کے پہلے روز ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی اس معمولی سی شکل و صورت اور سانولی رگت کی حامل نرمین احمد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی، اسے یقین نہ تھا۔ اتفاق سے ان کے ہاسٹل میں ان کا کمرہ بھی ایک تھا، سو جلدی وہ اچھی دوستیں بن گئی، لیکن اپنی ازلی احساس کمتری نے جلدی سے سجل سے متنفر کر دیا تھا۔ اللہ نے سب اسے ہی کیوں دے دیا ہے؟ وہ جلتی کڑتی رہتی تھی۔ سجل حسن، ٹیچرز اس سے لے کر طلبہ تک، نصابی سرگرمیوں سے لے کر ہر مشغلے میں اس سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ ہر کوئی اس کے گن گاتا، وہ بس ہنستی رہتی اور نرمین اندر تک جلتی رہتی۔
نرمین شاید نہیں جانتی تھی کہ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو در حقیقت اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح خود کو بہت پیچھے لے آتے ہیں، لیکن یہ باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ حسد کی چنگاریاں تو پہلے ہی اس کے دل میں جل رہی تھیں۔ اس چنگاری نے آگ تب پکڑی جب نرمین احمد کی پہلی محبت حارب بھی سجل حسن کا طلبگار نکلا۔ شاید نرمین نے سجل کی ذات کا صرف ایک رخ دیکھا تھا، اگر دوسرا دیکھ لیتی تو اس کی روح تک کام جاتی۔ اس کی ذات کا دوسرا رخ کون سا تھا، کون جانتا تھا؟ 2 دن بعد نرمین نے اپنا کھیل شروع کر دیا تھا اور حارب کو کال ملائی اور کہا کہ وہ سجل ہے، اور اسے بھی حارب سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ حارب کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ تو خوشی سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں گویا معمول بن گیا تھا۔ روزانہ لمبی لمبی فون کالز پر باتیں کرنا، اعتراف اور اقرار کے سلسلے بڑی تیزی سے عبور ہو رہے تھے۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یونیورسٹی میں جب بھی آتا ہوں تم تو میری طرف ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کیا میں اتنا برا دکھتا ہوں؟ حارب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، تم نہیں جانتے ہو نا حارب، یونیورسٹی میں میری کتنی عزت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر غلط سمجھے، کیونکہ ہمارا رشتہ بہت پاکیزہ ہے۔ تم سمجھتے ہو نا، اور پلیز تم یونیورسٹی میں مجھے کبھی مخاطب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مگر سجل، وہ الجھا۔ تمہیں میری قسم، وہ فوراً سے پیشتر بولی، مجھے فخر ہے اپنی محبت پر جو کہ اتنی پاکیزگی رکھتی ہے، کسی کی غلط نظر بھی ہمارے پیار پر پڑنا پسند نہیں کرتی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ تم کبھی مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا حارب؟ غالباً اس کے دل میں بچھڑنے کا خدشہ تھا۔ ارے بالکل بھی نہیں، پاگل ہو کیا؟ تمہارے بغیر جینے کا تمہیں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں ممی پاپا سے بات کرتا ہوں، کیا وہ پاکستان آئیں اور اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیں، اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے۔ سجل حسن صرف میری ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک لفظ میں سچائی تھی۔ ارے نہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہماری پڑھائی تو مکمل ہونے دو۔ وہ سٹ پٹائی۔ جس طرح آپ کہیں ویسا ہی ہوگا ملکہ عالیہ، وہ چاہت سے بولا، پر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ آنے والے دن بہت اذیت ناک تھے۔ ایک طرف نرمین حارب کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی، اور دوسری طرف اس بات کا بھی ڈر تھا کہ جب اسے سچائی معلوم ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، میں تو مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ بچپن سے ہی اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، پہلے والدین، بہن بھائیوں کی محبت، شکل و صورت، ہر طرح سے وہ کمتر تھی، اور اب حارب اس کی ضد بن چکا تھا۔ سب کچھ تو ہے سجل کے پاس، ایک حارب کو میں حاصل کر لوں تو اس کا کیا جائے گا؟ سجل، وہ رات کو دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھنے کے بعد کمبل کھولتے ہوئے سونے کی تیاری کر رہی تھی جب نرمین نے اسے پکارا۔ بولو۔ اب وہ لیٹ کر کمبل اوپر اڑ چکی تھی۔ حارب مصطفیٰ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ وہ چھت پر نظریں جمائے گویا کسی غیر مرئی شے کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک پل کو سجل کی آنکھوں میں روشنی کے دیے جل اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے گویا ویرانیاں سمٹ آئی تھی۔ اچھا ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، گو کہ سجل حارب کی آنکھوں میں اپنے لیے سچے جذبات کی شدت کو بخوبی دیکھ چکی تھی، جو اکثر گزرتے وقت ایک نرم سی مسکراہٹ سے پاس کر دیتا تھا۔ 6 فٹ لمبے قد کے ساتھ کسرتی بدن اور روبداب شخصیت کا حامل حارب بلا شبہ متاثر کن انداز کا حامل تھا، مگر جانے کیوں وہ خاموش تھی؟ پسند کرتی ہو کیا؟ اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہے تو کرو گی؟ وہ اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے نرمین، حد ہوتی ہے، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو۔ سجل کو خواہ ہی غصہ آ گیا۔ میں جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ، کرو گی یا نہیں؟ نرمین جواب حاصل کرنے پر بزید تھی۔ ہرگز نہیں کروں گی۔ سن لیا، اب سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً لائٹ بند کی اور رخ موڑ لیا، مبادا وہ اس کی آنکھوں پر اٹکے موتیوں سے اس کے دل کا حال نہ جان لے۔ وہ کیسے بتاتی کہ حارب کو تو وہ پہلی نظر میں اپنا دل دے چکی تھی، وہ اسے بہت اپنا سا لگا تھا، دل کے بہت قریب، لیکن جانے کیا بات تھی کہ کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے حارب، اس نے دل سے دعا دی تھی۔ کوئی اتنا بھی مجبور ہوتا ہے کیا؟ اور اگلے ہی دن وہ حارب سے پوچھ رہی تھی، اگر کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ چاہے تو چاہتا رہے، میرے دل کی سٹیج پر تو صرف اور صرف سجل حسن براجمان ہے، اور یہ جگہ کسی اور کو نہیں مل سکتی مادام۔ وہ شوق ہوا تھا، وہ چپ سی ہو گئی۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا تھا؟ 3 زندگیاں بالکل بدلنے والی تھی، کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ جو بھی ہو حارب، میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی، اور اس میں اللہ بھی میرا ساتھ ہے اور میری مدد کرے گا۔ وہ خود سے مخاطب تھی۔ 1 سال یوں ہی آنکھ مچولی میں گزر گیا۔ یونیورسٹی میں سجل کو مخاطب نہ کرنے کی اس نے قسم اٹھا رکھی تھی، اور دوسری طرف فون کالز کے ذریعے اس نے حارب کو مکمل اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ حارب کا آخری سیمسٹر مکمل ہوا اور وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ سجل کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ان دنوں کا ابھی 1 سیمسٹر باقی تھا، اور سجل کو پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے خوابوں کی تعبیر ملنی تھی۔ صورت کا کیا ہے، سیرت سے تو وہ مجھے ہی چاہتا ہے،
نہ اور شادی کے بعد میں اسے اپنی محبت سے بدل لوں گی، اپنا لوں گی۔ وہ مکارانہ چالیں سوچ سوچ کر یہی پلان بناتی رہی۔ سجل کو کسی طرح یہاں سے بہت دور کرنا اور حارث مصطفیٰ کو اپنا بنانا منزل اس کے بہت قریب تھی۔ وہ بہت عام سا دن تھا، ماحول کی سوگواری شاید آنے والی قیامت کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ آخری سیمسٹر کے امتحانات ہو رہے تھے، ابھی ایک سیمسٹر باقی تھا۔ سجل بہت مطمئن تھی کیونکہ اس نے تمام سوالوں کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ کمرہ امتحان میں سب طلبہ اپنی باتوں میں مگن تھے، کوئی نوٹس کھولے رٹ رہا تھا، کوئی بے فکر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ سجل نے یہ منظر دیکھا اور اپنی کرسی پر رول نمبر دیکھ کر باہر آ گئی۔ ابھی تھوڑا وقت باقی تھا، ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی اور انگلیوں کی پروں سے سبز گھاس ہر موجود شبنم کے قطروں کو محسوس کرنے لگی۔ یہ جانے بغیر کے کلاس روم میں شیطانہ اپنی چال چل رہا تھا۔ وہ ہال میں آئی تو ممتحن صاحب نے باری باری سب میں سوالیہ پرچے تقسیم کیے اور جب سب اپنے اپنے پرچوں کی طرف جھک گئے تو ممتحن صاحب نگرانی کی غرض سے چکر کاٹنے لگے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر چکا تھا کہ اچانک ان کی نظر رول نمبر 37 کی کرسی پر پڑی۔ اس کے اوپر لگی آرم کے نیچے سے کچھ سفید چیز دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً اتر آئے اور اس کاغذ کو باہر نکال لیا اور پڑھنے کی دیر تھی کہ غصے سے ان کے چہرے کی رگیں تن گئی۔ واٹ از دس مس سجل حسن؟ وہ کاغذ اس کی جانب پڑھاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ سجل کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ زمین آسمان اس کی نگاہوں کے آگے سے گھوم گئے۔ تمام سوالات کے فارمولے اس پر درج تھے۔ بتائیے مس سجل، واٹ اے ہیل اٹ از؟ سر یہ میرا نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے نہیں رکھا یہاں سر، میرا یقین کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رکھا ہے ادھر؟ بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے آپ نے۔ آپ اپنی غلطی چھپانے کے لیے ہم پر الزام لگا رہی ہیں۔ ہال میں موجود سبھی طلبہ متوجہ ہو گئے تھے۔ میرا یہ مطلب نہیں، اس کی آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ شور کی آواز سے امتحانی عملہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دے۔ سر دیکھیں، آپ تو جانتے ہیں نا، مجھے میری تعلیمی کارکردگی کا بھی پتہ ہے، میں نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے۔ وہ منمنائی، خدا را میرا یقین کیجیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کا آخری دن ہے۔ شٹ اپ سجل حسن، پروفیسر خالد غرائے، ہمیں آپ سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میں تو آپ کو ایک ہونہار طالبہ سمجھتا تھا۔ آپ نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام شرم سے جھکا دیا ہے۔ بہت شرمناک حرکت کی ہے آپ نے، اور اس کے حساب کو بھگتنی پڑے گی۔ وہ گویا اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ڈپٹی آفتاب اصغر، امتحان میں نقل کا پرچہ برآمد ہونے کے جرم میں 3 سال تک کے لیے ان کی ڈگری منسوخ کر دی جائے۔ یہ کسی بھی ادارے سے امتحان دینے کی اہل نہ رہیں۔ سجل کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ایسے طالبات کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اس کی موت کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ سر اللہ کی قسم میرا یقین کیجیے۔ کیسے یقین دلاؤں آپ کو میں نے نہیں کیا یہ سب۔ میری ڈگری منسوخ نہ کیجیے، میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے مس سجل، آپ اب جا سکتی ہیں۔ حتمی فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ ہر طرف جمع ہو رہی تھی۔ ایسی لگتی تو نہیں تھی، کوئی کہہ رہا تھا شکل دیکھو، کام دیکھو۔ مجھے تو لگتا ہے ذہانت کا نرالا ڈھونگ ہی تھا، کوئی کہہ رہا تھا۔ انسان بہت عجیب ہے، اگر کسی میں وہ ایک خامی بھی دیکھ لے تو اس کی سب اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ زمین میں سما جائے۔ اس نے تو آج تک کسی کا برا بھی نہیں چاہا تھا، پھر اس کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کی پوری عمارت اسے اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ابھی ایک اور قیامت ڈھلنا باقی تھی۔ اس نے فون پکڑا اور حارب مصطفیٰ کو کال ملائی۔ رابطہ ہونے پر ڈرامہ شروع ہو گیا۔ حارب، کہاں ہو تم؟ میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے بچا لو حارب، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا سجل، خیریت تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ وہ بہت فکر مند ہو گیا۔ حارب، تمہیں ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس نے فوراً کہا۔ سجل ریلیکس رہو، میں نے ممی پاپا سے بات کر لی ہے، وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں، پھر سب کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو جائے گا اور رخصتی تمہاری پڑھائی پوری ہونے کے بعد کر لیں گے۔ اس نے سچ سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے حارب، میں نے تمہیں بتایا میرے چچا چچی بہت ظالم اور لالچی لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ میری شادی 45 سالہ امیر بوڑھے شخص سے کروانا چاہتے ہیں۔ وہ بہت برا انسان ہے، میں تمہارے سوا کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم نکاح کے بعد سب کو راضی کر لیں گے۔ حارب، تمہیں ابھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ میں جان دے دوں گی۔ آخری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ ٹھیک ہے سجل، میں تمہارے باہر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم کہاں ہو؟ میں ابھی آتا ہوں۔ میں گلشن ٹاؤن کے بلاک 5 میں ہاؤس نمبر 8 میں ہوں، اپنی سہیلی کے گھر۔ میں نے نکاح کا بندوبست کر لی ہے، جلدی آؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اس نے اپنا آخری پتہ پھینکا تھا۔ میں 15 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنی بربادی کی طرف روانہ ہو گیا۔
اجلت میں نکاح پڑھا دیا گیا. شاید وہ پاگل ہو گئی تھی اپنی ضد پوری کرنے میں اور صحیح غلط کی پہچان کھو بیٹھی تھی. دلہن کو گھونگھٹ میں بٹھایا ہوا تھا. شادی مبارک ہو. اس کی دوست ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلے گی. اب تو چہرہ دکھا دو. اب تو میں پورے حقوق کے ساتھ حاضر ہوں. اس نے بہت پیار سے گھونگھٹ اٹھایا. نرمین تم؟ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا گویا بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا ہو. ہاں حریب میں تمہاری بیوی. سرشاری سے بولی. قیامت آ کر گزر چکی تھی. یہ کیا بکواس ہے؟ سجل کہاں ہے؟ وہ حیرانی کے عالم میں بولی. حریب سجل نہیں ہے. آج تک میں ہی تم سے بات کرتی رہی جسے تم سجل سمجھتے رہے اور میں تم کو اتنا پیار دوں گی اتنا کہ تم بھول جاؤ گے اسے. وہ تم سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرتی ہے. میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہیں بہت پیار دوں گی اتنا کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ آگے بڑھی اور دیوانوں کی طرح اس کے سینے سے لگ گئی. بکواس بند کرو. اس نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مارا. رخسار پر انگلیوں کے نشان سخت ہو گئے تھے. تم جیسی گھٹیا لڑکی جو اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو برباد کر سکتی ہے. کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے. میں نے اس کی اچھی سوچ اس کے لفظوں کی سچائی سے محبت کی ہے. تم جیسی حاسدانہ ذہن کی مالک عورت کبھی میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر. یہ جا رہا ہوں میں اپنے پیار کے پاس. مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. میں تمہاری بیوی ہوں. اس نے حارب کو روکنا چاہا. نہیں مانتا میں اس دھوکے کے رشتے کو. چھوڑو مجھے. اس نے اپنا آپ اس سے چھڑا لیا. حارب وہ چلی گئی. بہت دور تم اب صرف میرے ہو. صرف میرے. حارب پاگل سا ہو گیا. ہٹو پیچھے. اس نے اسے دھکا دیا. جانے دنیا کے کس کونے میں جا چکی تھی. حارب پاگلوں کی طرح اسے دن رات ڈھونڈتا رہا. اسے رہ رہ کر نرمین پر غصہ آتا. وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا مگر نرمین کی اس گھٹیا حرکت نے اسے مجبور کر دیا تھا. پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہیں طلاق دے دوں لیکن نہیں. میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کام جائے گی. موت سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی تمہاری. موت مانگو گی پر تمہیں وہ بھی نہیں مل سکے گی. اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا. تم نے میری سجل کو مجھ سے دور کیا. اس کی زندگی میں زہر کھولا. میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. نہ تم میری ہو سکوگی اور نہ کسی اور کی ہو پاؤ گی. ساری عمر یوں ہی سڑتی رہو گی. اسی کی سزا کی تم مستحق ہو. نرمین اندر تک کام گئی تھی. یہ کہیں سے بھی وہ حارب مستوحا نہیں لگ رہا تھا جو اس پر جان لٹانے کے دعوے کرتا تھا. یہ تو کوئی محبتوں میں لوٹا ہوا دیوانہ لگ رہا تھا. اس نے زور سے بیڈ پر پٹخا تھا. اور سنو خبردار جو کبھی اپنی منحوس شکل لے کر میرے پاس آنے کی یا بات کرنے کی جرات بھی کی تو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی. لال بھوکا آنکھوں سے اس نے اسے انگلی کے اشارے سے وارننگ دی. اور اس گھر سے باہر قدم بھی نکالنے کی کوشش نہ کرنا. یہ میرا حکم ہے. آخر میری بیوی ہو تم. آخر میں وہ تنزیہ مسکرایا. نرمین کو لگا اس کی زندگی کو کسی مظلوم کی آہ لگ گئی ہے. وقت کو تو گزرنا ہوتا ہے اچھا یا برا. وہ گزر جاتا ہے. حارب نے اسے کہاں نہیں ڈھونڈا لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملی. اور اسی دوران حارب کے والدین کینیڈا کی فلائٹ کرش ہونے کے باعث اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے. حارب کی بزنس کی وجہ سے وہ کراچی شفٹ ہو گئے تھے. نرمین کو ایک بے جان چیز کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی اہمیت نہیں مل پائی تھی. گھر کاٹنے کو دوڑتا جس سے وحشت ہوتی. اندر سے باہر چکر لگا کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتی. اس نے کیسی محبت کی تھی. اپنی محبت سے ہی اس کی خوشی چھین لی. کتنی خود غرض تھی وہ جس نے اپنی سہیلی کو بے عزت کیا تھا اور اسے سب سے زیادہ اپنا مانتی تھی. خوشیاں کبھی بھی چھین کر حاصل نہیں کی جا سکتی. ہم کسی دوسرے کی گود خالی کر کے اپنی گود کیسے بھر سکتے ہیں. 10 سال تک وہ یوں ہی نامراد رہی تھی. اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر کے بھی وہ خالی ہاتھ رہی تھی. حارب اپنی بات پر پورا کھرا اترا تھا. اس نے ان 10 سالوں میں کبھی اسے ایک بے جان چیز سے زیادہ نہ اہمیت دی تھی. جب بھی وہ بلانے کی کوشش کرتی وہ سخت لہجے سے بولتا اور اس کی روح تک کام جاتی. وہ دن بھر گھر میں تنہا بھٹکتی روح کی طرح چکر کاٹتی رہتی. اسے بار بار سجل کا معصوم چہرہ یاد آتا جس سے اس نے سب چھین لیا تھا. کبھی وحشت میں آ کر چیزیں اٹھا کر پھینکتی. خودکشی حرام نہ ہوتی جو جانے کب سے وہ یہ کر چکی ہوتی. پھر اس کے دل کو سکون آنے لگا جب اس نے رب سے رابطہ استوار کر لیا. نمازیں لمبی ہونے لگی. بس ایک بار مجھے اس سے ملوا دے یا رب. وہ رو رو کر دعا کیا کرتی. مجھے میرے گناہوں سے بری کر دے. اے اللہ مجھ میں اب اور ہمت نہیں رہی. اور پھر شاید اللہ نے اس کی سن لی تھی. 10 سال بعد اس نے حارب سے سجل کا واسطہ دے کر اسے جاب کرنے کی اجازت مانگی. آخر زندگی کے دن بھی تو پورے کرنے تھے جسے حارب نے بے دلی سے اجازت دے دی. شاید زندگی میں پہلی بار اسے اس پر کچھ رحم آیا تھا. اخبار میں
ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کا اشتہار پڑھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ جس ماضی سے بھاگ رہی تھی وہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ آخر جو کیا تھا اس کا حساب بھی تو دینا تھا۔ اور اگلے دن جب انٹرویو کے لیے آفس میں داخل ہوئی تو زمین و آسمان اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا تھا، اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ وہ آج بھی اتنی حسین لگ رہی تھی، بلکہ وقت کی توازت نے اسے مزید پروکار بنا دیا تھا اور اسے ہر طرح سے برباد کر دیا تھا۔ آج بھی وہ اس کے سامنے کا کامیاب کھڑی تھی، ملٹی نیشنل کمپنی کی اکلوتی مالک، اور یہ سب اس نے اپنی ذہانت، انتھک محنت، صبر اور لگن سے حاصل کیا تھا۔ جبکہ اس کے پاس کیا تھا؟ سجل مجھے معاف کر دو، پچھلے 10 سالوں سے میں اذیت میں مبتلا ہوں، تمہارا سب کچھ چھین کر بھی مجھے سکون نہ مل سکا۔ ہمیشہ یہی دعا مانگی کہ ایک بار تم مل جاؤ۔ میں حسد کی آگ میں پاگل ہو گئی تھی، اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، یہ برداشت نہ کر سکی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، حارب بھی تمہارا ہے۔ میں اسے تم سے دور کرنا چاہتی تھی، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں غلط تھی سجل۔ اس دن تمہاری سیٹ کے نیچے وہ پرچہ بھی میں نے ہی رکھا تھا تاکہ تم ہماری زندگی سے دور ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی روتے روتے آواز دب گئی، جبکہ سجل آرام سے بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، گویا سب جانتی ہو۔ میں نے دھوکے سے حارف سے شادی کی، سوچا تھا اسے اپنی محبت اور چاہت سے اپنا بنا لوں گی، لیکن میری یہ غلط فہمی تھی۔ سجل بھول گئی تھی کہ محبت میں محبوب کے علاوہ باقی کچھ بھی کرنا کفر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جیسے خدا کو چاہنے میں شرک کی اجازت نہیں، ویسے ہی محبت میں ان تمام خامیوں سے پاک بلکہ شفاف ہوتی ہے۔ وقت کے گزرے 10 سال بھی اسے میرا نہ کر سکے سجل۔ وہ آج بھی تمہارا ہے، دل و جان سے اسے اپنا لو سجل۔ وہ آج بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ خدا را مجھے معاف کر دو، میں تم دونوں کی مجرم ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی، رو رو کے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ سجل آگے بڑھی اور نرمین کو اٹھایا۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا نرمین۔ وہ ایسی ہی تھی سمندروں سا ظرف رکھنے والی۔ میں نے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا بلکہ اپنا فیصلہ اپنے رب کی عدالت میں داخل کر دیا تھا۔ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ شاید اس وقت تم ایسا نہ کرتی تو جس مقام پر میں کھڑی ہوں شاید یہاں نہ ہوتی۔ اس حرکت نے میرے تن بدن میں آگے بڑھنے کی آگ لگا دی تھی اور انتظار کی بھٹی میں میں جل جل کے کندن بن گئی تھی۔ اس نے نرمین کو گلے لگایا، وہ اس کی بہترین سہیلی رہ چکی تھی۔ حارث مصطفیٰ آج بھی اس کی آنکھوں کے جھروکوں میں بسا تھا۔ وہ مل گئی، آج پہلی بار حارث کو مخاطب کرتے ہوئے نرمین کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ کون مل گئی؟ حارث نے شوز کے تسمے بند کرتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا۔ سجل حسن، وہ آہستہ سے بولی۔ ایک پل کو حارث کی دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھی، اس کا تسمہ باندھتا ہاتھ رک گیا۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ۔ وہ فوراً اس کے قریب ہوا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر پوچھنے لگا۔ خوشی کی رمق آج 10 سال بعد اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ آج 10 سال بعد وہ پہلے جیسا حارث لگ رہا تھا۔ اوہ حارث مصطفیٰ، 10 سالوں میں تم آج تک میرے اتنے قریب نہیں آئے جتنا آج اس کا نام سن کر آئے ہو۔ وہ جیت گئی تھی، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی آنر ہے وہ، اس نے ہولے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حارث کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی تھی اور اگلے دن ہی وہ اس کے آفس سے ایڈریس لے کر اس کے گھر جا پہنچا۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث وہ آفس نہیں گئی تھی، شاید ماضی کی یادوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ گھر کی خوبصورتی اور بناوٹ اس کے اعلیٰ ذوق کا ثبوت تھی۔ چند لمحوں بعد دل کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں۔ وہ سامنے آئی تو ایسا لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ وہ دشمنان زیست آج اس کے سامنے موجود تھی۔ آؤ حارث، وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ چہرہ جس نے حارث کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا تھا آج بھی اتنا ہی حسین لگ رہا تھا، بلکہ اور زیادہ پرکشش اور پر اعتماد ہو گیا تھا۔ حارث کو لگا جیسے 10 سال درمیان میں آئی ہی نہ ہوں۔ کیسی ہو؟ دھیرے سے بولا۔ اچھی ہوں، وہ سرسری سا جواب دے کر صوفے پر لگی، فال کو ناخنوں سے کرتنے لگی۔ اور تم؟ چند لمحوں کے بعد وہ بولی۔ بہت برا ہوں۔ بلا شبہ اس کے چہرے پر 10 سالہ جدائی کا غم نمایاں تھا۔ چہرے پر بڑی شیف اور مرجھایا ہوا چہرہ اس کے نامکمل ہونے کی عکاسی کر رہا تھا۔ اور کیسے آنا ہوا؟ ملازم لوازمات کی ٹرے رکھ کر چلا گیا۔ میں آج وہ کہانی پوری کرنے آیا ہوں جو آج سے 10 سال پہلے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے چھوڑ گیا تھا۔ سنو سجل، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے تمہیں دل سے چاہا، تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں جگڑ لیا جس سے میں آج تک نکل نہیں پایا۔ تم سائرہ ہو سجل، تمہیں بھولنا مجھے کفر کے مترادف لگتا تھا، اور دیکھ لو میری سچی محبت جس وجہ سے تم آج مجھے واپس مل گئی۔ میں آج بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بےتابی سے اپنا دل کا حال سنا رہا تھا۔ بس کہہ لیا؟ اب جاؤں میں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا سجل؟ تمہاری دوست نے مجھ سے شادی کی تھی دھوکے سے، سجل بن کر، پر مجھ تک رسائی حاصل نہ کر پائی۔ آج تک وہ میرے گھر میں بے جان شے کی طرح پڑی ہے۔ آج تک نہیں اپنایا میں نے اسے، کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کاش میں اس وقت تم سے ایک بار پوچھ لیتا اور اپنی محبت کا اعتراف کروا لیتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ میرے صبر کا اب اور امتحان نہ لو۔
اب میں تم بن جی نہیں پاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بلا قدر تھا۔ تم کیوں کر رہی ہو ظلم خود پر؟ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ 10 سال ایسے کھو ہی گئی تھی؟ ایک بار بھی تم نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک بار مجھے میری محبت کا انتظار کا ثمر دے دو سجل، اور میری زندگی میں آ جاؤ۔ میرے دل اور گھر میں کب سے جگہ سنی پڑی ہے، آج تک کسی کو وہ حق نہیں دے پایا، آ کر اسے سجا دو۔ وہ نرم لہجے میں بولا۔ سنیے مسٹر حارب، میری طرف سے کل بھی انکار تھا اور آج بھی انکار ہے۔ مجھے بھول جاؤ اور نرمین کو دل سے قبول کر لو، یہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھ کر جانے لگی، گویا وہ اس کے پلکوں میں اٹکے موتیوں سے اس کے دل کا حال نہ جان جائے۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ حارب کو حیرت ہوئی۔ جانتا ہوں تم بھی میرے لیے وہی جذبات رکھتی ہو جو میں رکھتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارا چہرہ تمہارے الفاظ کی نفی نہ کر رہا ہوتا۔ وہ بھی کوئی جادوگر تھا شاید، جو آنکھوں سے دل کی بات جان لیتا تھا۔ شاید محبت کرنے والوں میں یہ حس موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بات احساس بن کہے جان لیتے ہیں۔ ضروری نہیں محبت ہر کسی کو مل جائے، بعض اوقات کھو دینے کا نام بھی محبت ہوتا ہے، اور دل جلوں کے دل جلنے میں بھی تو اپنا ہی مزہ ہے، اور اس درد کا مزہ محبت کو حاصل کر لانے والے کیا جانے۔ جو لذت لا حاصل میں ہوتی ہے وہ محبتوں کی پجارن آج بھی اپنے الفاظ سے امرت رس گھول رہی تھی، لیکن آج اس کے الفاظ میں درد اور کھو دینے کا احساس تھا۔ دیکھو سجل، میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں، تم صرف میری ہو۔ اس کا واضح ثبوت یہی ہے کہ تم نے آج تک شادی نہیں کی۔ تم آج بھی اتنی خوبصورت ہو جتنی 10 سال پہلے تھی۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، وہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ لیکن مجھے پتہ ہے تم نے آج بھی اپنے دل میں مجھے بسا رکھا ہے، اور تم یہ جگہ کسی اور کو دے ہی نہیں پاتی۔ میں نے درست فرمایا نا محترمہ؟ وہ شوق ہوا۔ شاید محبت انسان کو خوشگمان بنا دیتی ہے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے لیے بس کر دو اب پلیز۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا، وہ اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ حارب کا ماتھا شکنوں کے جال میں بھر گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی تم میری؟ کوئی ایک وجہ بتاؤ۔ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کیوں خود پر اور مجھ پر ظلم کر رہی ہو؟ شاید محبت کے انکار پر وہ جنونی ہو گیا تھا، کیونکہ میری شادی کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ بلا ارادہ ہی اس کے ہونٹوں پر پھسلا، اور فوراً ہی اس نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہماری شادی؟ بولو۔ وہ ٹھٹکا۔ کیونکہ اس نے خشک ہوتے گلے کو تر کرتے ہوئے کہا، میں مکمل عورت نہیں، میں ادھوری ہوں، میں خواجہ سرا ہوں۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، گلے میں آنسوؤں کا پھندا بن گیا تھا۔ آنسو پلکوں کی سرحد توڑ کر بہنے کو تیار تھے، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو سنبھال رکھا تھا، کیونکہ وہ خود کو کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، جسے آج تک وہ سب سے چھپاتی آئی تھی، آج پل بھر میں اسے بتا گئی تھی۔ اسے گویا بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم دور ہوا۔ ایک پل کو درو دیوار ہل گئے، وقت تھم گیا، گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرنا بھول گئیں، دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں۔ حارب مصطفیٰ کو ایسا محسوس ہوا جیسے پورے بنگلے کا ملبہ اس پر آن گرا ہو۔ بس اتنا ہی پیار تھا نا؟ حارب مصطفیٰ، دل والوں کی محبت بس یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ادھورے لوگوں کو کوئی نہیں اپناتا۔ ہم جیسوں کے لیے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم اس دنیا میں اکیلے جینے کے لیے آتے ہیں، اور قبر کی دیواروں تک یہ اکیلا پن ہمارے نصیب میں رہتا ہے۔ کوئی ہمیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہمارا کوئی ساتھی نہیں بنتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہم اس دنیا میں ایک گالی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک کامیاب انسان بن کر عام انسانوں جیسا بن کر دکھاؤں گی۔ یہ دکھاؤں گی کہ ہمارا وجود محض دھتکارے جانے اور مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ سوچا تھا اپنی پہچان بناؤں گی، پر میں شاید غلط تھی۔ میں کل بھی ادھوری تھی، آج بھی ہوں، اور ہمیشہ رہوں گی۔ ادھورے انسانوں کے ساتھ محبت کون کرتا ہے؟ میں بھول گئی تھی کہ ہمیں تو محبت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ اپنوں نے تو کب کا چھوڑ دیا، کیونکہ ہم کسی کے ساتھ کے قابل نہیں ہوتے۔ تم بھی آج چلے جاؤ گے حارب مصطفیٰ، اور کسی ایسے انسان کو اپناؤ جو مکمل ہو، جو تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکے، جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور مجھ جیسی ادھوری اور نامراد انسان تمہیں کچھ نہیں دے پائے گی، کچھ بھی نہیں۔ امید ہے اب سمجھ جاؤ گے، جا سکتے ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی، اور وہ بت بنا کھڑا رہا۔ خواجہ سرا، اس نے زیر لب ان 2 لفظوں کو دہرایا۔ کتنا درد اور کرب تھا، کتنی شدت تھی، عمر بھر کا روگ تھا محض 2 لفظوں میں۔ سجل اپنی زندگی کا ایک مقصد لے کر آگے بڑھی تھی۔ بے شک وہ ایک نامکمل لڑکی تھی، لیکن اس بات کو لے کر وہ دنیا سے کٹ نہیں گئی اور نہ کہیں چھپ کر بیٹھی، بلکہ اس نے اس نامحرومی کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کیا، اور آج ایک اچھی پوسٹ پر فائز تھی۔ حارب مصطفیٰ جانتا تھا کہ ان دونوں کا ملاپ کسی صورت ممکن نہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور محبت کا احترام کرتے ہوئے اس نے سجل کے ساتھ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، جہاں اس نے محبت کی شمع کو علم کی روشنی دے کر ہر ذی روح کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا تھا۔ نرمین کی دعائیں بھی قبول ہو گئی تھیں۔
حارث مصطفیٰ کا دل اب پوری طرح نہ صحیح لیکن اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا، اور اس کے لیے یہ بھی بہت تھا، اس لیے اب وہ بھی ان دونوں کے ہم قدم تھی۔ امید ہے یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو یقیناً آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔